السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم، آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا پیغمبر، یبین بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی فترۃ ایک وقفے کے بعد، من الرسل رسولوں کے، پیغمبروں کے، ان یہ کہ تقولو یہ کہ نہ کہو تم، ما جاءنا کہ نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیرین کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیرین اور نہ ڈرانے والا، فقط بس تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس، کون؟ رسولنا ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یبین وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، جو باتیں بتانے کے لیے کہا گیا تھا، حق کو واضح کرتے ہیں، جن کی وضاحت لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، ان کی وضاحت اور تفصیل بتاتے ہیں، علی فترۃ ایک وقفے کے بعد، جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ فاتارہ جو ہے یہ فطور سے ہے، فطور کہتے ہیں تیزی کے بعد سکون ہونا، ٹھیک ہے، تیزی کے بعد سکون ہونا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا ہے، اب تم یہ نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، نذیر کوئی ڈرانے والا پیغمبر آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت لمبی مدت تک رسول نہیں آئے تھے، لمبا وقفہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء الاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، ان قریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک لمبی مدت سے رسولوں کی آمد کا یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لمبے عرصے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہاں پہ یہی بات بیان کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فترتن ایک وقفے کے بعد، جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہود و نصارہ کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس لیے بھیجا تھا؟ ان تقولو، تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر و نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ خوشخبری دینے والا یعنی خیر کی طرف بلانے والا، جو خوشخبری دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو نذیر ہے جو شر سے ڈراتا ہے۔ بشیر وہ شخص ہے جو اہل حق اور اہل اطاعت کو خیر اور سعادت کی خوشخبری دیتا ہے، اور نذیر جو اہل باطل اور گمراہ لوگوں کو برے انجام سے ڈراتا ہے۔ تو فرمایا، قد جاءکم آ گیا تمہارے پاس، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی مقصد ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اتنے عرصے سے کسی اولو العزم پیغمبر کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے احکام میں تغیر و تحریف ہو چکی تھی، پھر حق و باطل میں فرق نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیم کو تغیر اور تبدیلی سے پاک کر کے لوگوں تک حق پہنچایا، تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور عذر کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کوئی حجت باقی نہیں رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ آگے فرمایا، وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ نے لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو، علیکم اپنے اوپر، اس جب جعل اس نے بنائے، فیکم تم میں انبیاء پیغمبر بنائے، وجعلکم اور بنایا تمہیں ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور دیا تم کو، ما جو لم نہیں یؤتی نہیں دیا احدن کسی ایک کو، من العالمین تمام جہان والوں میں سے،
وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ نے لقوم اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم یاد کرو اللہ کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا ہی حال نہیں بلکہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو ہم یاد نہیں کرتے۔ تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ نعمت کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا شکر ادا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نبی بھیجے تو اس پر شکر ادا کرو۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، کہ تم میں پیغمبر پیدا کیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء بھیجے ہیں، جیسے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے تھے جن کا جو سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر اسماعیل علیہ السلام سے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک نبی آتا تھا، اور کبھی ایک ساتھ 2 بھی آتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی حکومت انبیاء علیہ السلام چلاتے اور ان کے امور کا انتظام کرتے، اور جب ایک نبی کی وفات ہوتی تو دوسرا اس کا جانشین بن جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو دوسری جو نعمت ہے وَجَعَلَكُم عَلَیکُم ملوکن، بنایا تمہیں بادشاہ، کہ ان سب بنی اسرائیل کو بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے، یعنی ان کو فرعون سے آزادی دے دی، ان کو اپنی حکومت عطا کر دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصریوں سے، قبطیوں سے آزادی دے دی تو اس آزادی کو بادشاہت کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان اپنے گھر میں بادشاہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے وہ فرعون کے غلام تھے، اور جو ان کو نعمتیں ملی تھی، من سلوا، چشمے، پھر ہے نا، اور پھر بادلوں کا سایہ، ان ساری نعمتوں سے یہ ایسے تھے جیسا کہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل میں جو شخص مکان، بیوی یا خادم کا مالک ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بادشاہ کہلاتا تھا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم فقراء اور مہاجرین میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، یعنی ہم فقیر ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا کیا تمہاری بیوی ہے جس کے پاس تو جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بس کہا کہ کیا تیرے پاس گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے فرمایا کہ میرے پاس، تو اس نے کہا کہ پھر تم فقیر نہیں ہو بلکہ تم غنی ہو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک غلام بھی ہے، تو کہا پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسی طرح بہت سے بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ نے بادشاہت سے نوازا، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح بادشاہت بھی اللہ کا انعام ہے۔ وَجَعَلَكُم مَلُوكًا، بنایا ہم نے تم کو ملوکن، بادشاہ۔ اور تیسری بات وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو اتنا کچھ دیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس تیسری نعمت میں وہ معجزات بھی شامل ہے جس سے بنی اسرائیل نوازے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو فرعون سے نجات ملی، پھر سمندر کا پھٹنا، بادلوں کا سایہ، پتھر سے چشمے کا نکلنا، ٹھیک ہے نا، من سلوا، ٹھیک ہے۔ یہ نعمتیں انہی کو ملی تھی، کسی اور کو نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنے زمانے کے چنے ہوئے لوگ تھے، اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب یہ مقام اور فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ میدان تی میں جہاں ان کو 40 سال تک رہنا تھا، وہاں جو منصلوہ عطا کیا گیا، بادلوں کا سایہ عطا کیا، تو یہ نعمتیں کسی اور قوم کو نہیں دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا، جو تمہیں دیا گیا وہ عالم میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتیں اور احسانات یاد رکھنے چاہیے تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکے، اور ان کو ذکر کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی نعمتوں کا دوسروں سے بھی ذکر کریں، اگر وہ آپ کے ہمدرد ہیں پھر ذکر کریں، اگر وہ آپ سے حسد کرتے ہیں تو وہاں نعمت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمائے یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ارض زمین میں، مقدستی، پاک زمین میں، اللہ تی، وہ جو کاتبہ لکھ دیا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا اور نہ ترتدوا، نہ تم پھر جانا،
الا پر ادبارکم اپنی پیٹھوں پر فتنقلبوا پس تم پلٹو گے خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ یا قوم ادخلوا اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک زمین میں، ارض المقدس۔ ارض مقدس سے کیا مراد ہے؟ جو انبیاء کی سرزمین تھی، اس میں بہت سارے نبی آئے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد ملک شام ہے، فلسطین اسی کے ایک علاقے کا نام ہے، کیونکہ یہیں سے بنی اسرائیل مصر گئے تھے اور یہیں ان کی آبائی میراث تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اصل مسکن تھا وہ بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا گھرانہ مصر چلے گئے تھے۔ اس وقت تک یہ مصر میں رہے جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں راتوں رات مصر سے نکالا، فرعون کی غلامی سے بچانے کے لیے راتوں رات نکالا تھا۔ جب یہ وہاں سے نکلے اب ان کو اپنے اصل وطن لوٹ کر جانا تھا، لیکن ان کے وطن پر بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو کہ ایک بہت بہادر قوم تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا ارادہ کیا تو پھر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم وہاں پر چلیں اور اس قوم سے جہاد کریں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو خوشخبری بھی سنائی کہ تم چلو گے تو وہاں اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ لیکن بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعون کی غلامی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، کئی سال فرعون کی غلامی میں رہے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی تھی اور وہ ان سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اسی واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بیت المقدس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ ارض المقدستی پاک زمین میں، التی کتب اللہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس میں خوشخبری بھی ہے، یعنی یہ علاقے میں واپس جائیں گے، اپنے علاقے میں واپس جائیں گے تو اپنے علاقے واپس لے لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو خطاب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے، یہ اس موقع پر تھا جب وہ مصر سے یعنی نکلنے کے بعد جزیرہ نما سینا میں چلے گئے تھے، وہاں پر من سلوہ اترتا رہا تو وہاں پر انہوں نے خطاب کیا تھا۔ اور تورات میں بھی اس وعدے کی بڑی صراحتیں موجود ہیں کہ دیکھ لیں میں نے اس ملک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ دادا اسحاق و یعقوب سے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شام کی جو زمین ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ تو کہا یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، ولا ترتدوا تم نہ پھر جانا علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جانا، یعنی واپس نہ پلٹ کر جاؤ اس زمین سے جس میں تمہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے اس کی نافرمانی کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جانا، کیونکہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر جانا یہ ذلت اور شکست ہے۔ اگر تم نے منہ موڑا، دشمن سے ڈر گئے تو تم ناکام ہو کر لوٹو گے، فتنقلبوا خاسرین تو تم ناکام ہو کر لوٹو گے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نیک کام سے منہ موڑ لینا یہ خسارے کا باعث بنتا ہے، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ آگے فرمایا قالو وہ کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک فیہا اس میں قوم ایک قوم ہے جبارین زبردست، و انا اور بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلہا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں حتیٰ یہاں تک یخرجوا وہ نکل جائے منہا اس سے، فإن پس اگر یخرجوا وہ نکل جائے منہا اس سے فإنا پس بے شک ہم داخلون تو ہم داخل ہو جائیں گے، ہم داخل ہوں گے۔ قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، اب بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنے نبی کو یا موسیٰ کہتے تھے، یہ ادب نہیں ہے نبیوں کو نبیوں کے نام سے پکارنا۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتے تھے، اے محمد نہیں کہتے تھے۔ اور یہ ہمیں منع بھی کیا گیا ہے کہ جس طرح تم اپنے بہن بھائیوں کو نام لے کر پکارتے ہو، اپنے بچوں کو یا پھر اپنے دوستوں کو نام لے کر بلاتے ہو، تو اس طرح رسولوں کو نام لے کر نہیں بلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کا نام لے کر نہیں بلانا، اور یعنی بڑوں کے نام ہمیں نہیں لینے چاہیے۔ اور پھر جس طرح کے یعنی ماں باپ ہیں، خالہ ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، کوئی بھی ہے تو ان کو نام لے کر نہیں بلانا چاہیے۔ تو وہ کیا کہتے تھے یا موسیٰ انا بے شک فیہا اس میں قومن ایک قوم ہے جبارین زبردست، جبارین جبار ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بڑی جسامت والا ہو، بڑے قد والا ہو، اونچا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو عمال کا جو قوم تھی وہ بڑی مضبوط، جسمانی طور پر بڑی مضبوط قوم تھی،
انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ وہاں ان اور بے شک ہم لن ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہم اس میں، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کی بزدلی کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اللہ پر یقین بھی نہیں تھا، یہ بزدل بھی تھے۔ تو ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہاں تو بڑی زبردست جنگجو قوم لوگ رہتے ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، جب تک وہ لوگ آپ کے معجزے کی بدولت وہاں سے نہ نکل جائیں گے ہم ہرگز وہاں نہیں داخل ہوں گے، اگر وہ خود بخود نکل جائیں گے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ تو پھر اگر ایسی ہی بات تھی تو یہ تو ایسی بات ہے، یعنی پھر تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جنگ کس سے کرنی ہے؟ فَإِن يَخْرُجُوا، اگر وہ نکل جائیں گے منہا اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ عمالقہ کی جو قوم تھی جسمانی طور پر بڑی مضبوط تھی، اور اس مضبوطی کی وجہ سے ان میں تھوڑا اکڑ بھی آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ فرعون کی غلامی میں رہ کر آئے تھے، تو ان کی ہمتیں جو تھی وہ پست ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے، اگر وہ خود بخود وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، پھر ان کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ آگے قالا کہا رجلانی، دو شخصوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون جو کہ ڈرتے ہیں، انعم اللہ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان دونوں پر، ادخلوا داخل ہو جاؤ تم، علیہم ان پر، بابا دروازے سے، فائزہ پر جب دخلتموہ تم داخل ہوں گے اس میں، فانکم پس بے شک تم ہی غالبون، تم ہی غالب ہوں گے، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فتوکلوا پس تم توکل کرو، ان اگر کنتم تم مؤمنین، مومن اگر تم مومن ہو۔ قال رجلانی، کہا دو شخصوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون جو کہ ڈرتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دو لوگ کون سے تھے، وہ دو شخص کون سے تھے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے سردار تھے، ٹھیک ہے نا، پیچھے یعنی 12 سردار کا جو ذکر ہوا ہے، جو 12 سردار مقرر کیے گئے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں سے 10 ایک طریقے پر ہوں اور 2 جو تھے وہ دوسرے تھے، یعنی یہی ڈرنے والے۔ 2 نے کہا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ہمیں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے۔ یخافون، وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک انعام ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام کیا، علیہما، ان دونوں پر، تو انہوں نے کہا تم داخل ہو جاؤ دروازے سے۔ تو یہ ڈرنے والے لوگ اپنی قوم کو بھی اچھا مشورہ دے رہے تھے کہ تم بھی اللہ کی اطاعت کرو، یعنی تمہاری فتح کوئی مشکل چیز نہیں ہے، تم ان پر حملے کا پکا ارادہ کر لو، شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، جیسے ہی داخل ہوں گے تو وہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے اور تم لوگ غالب آ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ فائزہ دخلتموہ، جب تم داخل ہوں گے اس میں، فإنکم، پس بے شک تم غالبون، تم ہی غالب ہو گے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، کہا کہ تم اکٹھے داخل ہو جاؤ، اور جب اتنی بڑی تعداد داخل ہوگی تو دوسرے ڈر جائیں گے اور تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا وعلی اللہ فتوکلوا، کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پر توکل کرنا یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ کہ اللہ کی محبت ملتی ہے، دوسرا یہ کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی بھی ہو جاتا ہے، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور پھر اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کہا کہ اللہ پر ہی توکل کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہر کام میں ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جب لوگ منہ موڑ لیں، کوئی چیز آپ کو غم زدہ کرے، لوگ آپ کا ساتھ نہ دیں، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، یا آپ کو کسی معاملے میں اللہ کی مدد چاہیے، یا کوئی آپ کو اذیت دے، تو ایسے تمام واقعات اور حالات میں انسان کو اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر، یعنی مومن ہی اللہ پر توکل کرتا ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو۔
اور اللہ پر توکل نہ کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو فرمایا اللہ پر بھی بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔